بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین کی شہادت اور ایک الو کا واقعہ۔ الو میدان کربلا میں کیوں گیا؟ معزز سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اے امام، میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اے امام، مجھے یہ بتائیے کہ الو پرندہ ہمیشہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ یہ پرندہ ہمیشہ ویران جگہوں پر کیوں رہتا ہے؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا کہ اے شخص، الو ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ پہلے یہ ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ یہ پرندہ نبی پاک کی آل سے محبت کرنے والا تھا، لیکن جب سے کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے تب سے اس پرندے نے ویران جگہوں پر رہنا شروع کیا ہے۔ جب اس پرندے نے دیکھا کہ میرے امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف فرما ہیں تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو میدان کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ میدان کربلا پہنچ کر اس پرندے نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ اے نواسہ رسول، مجھے حکم کریں تو میں اپنی الو کی فوج لے کر آ جاتا ہوں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ الو کی بات سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے پرندے، میدان کربلا میں کل جو کچھ ہونے والا ہے تم اسے کبھی زندگی بھر نہیں بھلا پاؤ گے۔ تم سے یہ واقعہ برداشت نہیں ہوگا، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر الو بہت ہی پریشان ہو گیا۔ اس پرندے نے امام حسین سے یہ ضد کی کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پرندے کی بار بار ضد کرنے پر مولا حسین نے اس پرندے کو میدان کربلا میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح الو نے میدان کربلا کا تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح یزید کی فوج نے امام حسین اور اس کے جانشینوں کو کس طرح شہید کیا، آل محمد کے ساتھ یزید نے کیا سلوک کیا۔ الو پرندے نے سب شہیدوں کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے سر مبارک وطن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا اور حضرت محمد کی آل پر یزیدی فوج کا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح حضرت امام حسین کا سر مبارک سجدے کی حالت میں وطن سے جدا کیا گیا۔ الو پرندہ نے میدان کربلا کا سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح یزید کی فوج نے حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ میدان کربلا کا یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد الو کے دل اور دماغ میں انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ الو نے یہ واقعہ آ کر اپنے تمام دوسرے الو خاندانوں کو بتایا۔ اس دن کے بعد الو کے نسل کے تمام پرندوں کے دلوں میں انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ الو نے اپنے آپ کو انسانوں سے دور کر لیا اور ویران جگہوں پر رہنے لگا۔ الو آل محمد سے بہت ہی محبت کرنے والا پرندہ ہے، لیکن لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ الو اگر گھر کے آس پاس بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ یہ بہت ہی جہلانہ سوچ ہے۔ الو کے بولنے سے نہ تو گھر میں کوئی آفت آتی ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ یہ تو بیچارہ معصوم سا پرندہ ہے، اس کے بولنے یا نہ بولنے سے انسانی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو الو کی ایسی کچھ باتیں بتاتے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں الو کی 510 اقسام پائی جاتی ہیں۔ الو کو خاص کر 2 قبیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک برہان الو اور دوسرا عام الو۔ اور آپ کو یاد رہے کہ چوہے، کیڑے مکوڑے وغیرہ انسان کے دشمن ہوتے ہیں اور ان کے کھیتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور وہ لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے الو انسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر الو کی عمر لگ بھگ 12 سال ہے۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی چھاؤں میں بناتا ہے یا پھر اپنا گھونسلہ ویران جگہوں پر بناتا ہے۔ الو کی آنکھیں سیدھی ہوتی ہیں
اور وہ انسانوں کی طرح اپنی نظریں نہیں گھما سکتا، وہ صرف سیدھا دیکھ سکتا ہے، وہ صرف اپنی گردن گھما سکتا ہے۔